چارسدہ کے علاقے اتمان زئی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے مولانا محمد ادریس جاں بحق ہو گئے ہیں۔ مولانا محمد ادریس اس وقت اس کی لاش جو ہے وہ DHQ اسپتال میں پڑی ہے۔ مولانا محمد ادریس کو آج چارسدہ میں اس وقت شہید کر دیا گیا جب وہ روانہ ہوئے تھے مدرسے کے لیے، درس دینے کے لیے۔ تقریباً صبح 7:30 بجے کا وقت تھا۔ یہ بہت خوفناک ویژولز ہیں، یہ اتنے خوفناک ویژولز ہیں کہ دماغ سن ہو جاتا ہے۔ ایک اور کو ٹپکا دیا گیا ہے، خبر یہ آ رہی ہے، ہم اس کو اس طرح لے سکتے ہیں، وہ آپ کو پتا ہے کہ ٹپک ٹپک کے ٹپک رہے ہیں، یعنی کہ کتنے ہی زیادہ ٹپکائے جا چکے ہیں۔ آج وہ انہونی ہوئی ہے جو کسی نے سوچی نہیں تھی۔ اپنے مدرسے جا رہے تھے تو دو نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے ان پر فائرنگ کی ہے، جس سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے مطابق یعنی ہسپتال ذرائع کے مطابق ایک گولی اس کے سر پر لگی، جس کی وجہ سے اس کی شہادت ہوئی۔ Pakistan is not known for being the cleanest place on earth. It's actually a dirty shithole full of terrorists. اجے ڈول وہ بندہ ہے جس کو 21ویں صدی کا جیمز بانڈ کہا جاتا ہے۔ اب مجھے بتائیں، وہاں مجھے بتا دیں کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ نہیں کہا جاتا۔ ایون وہ پاکستان کے اندر آیا ایز اے اسپائی کے طور پر، وہ پاکستان کے اندر رہا، لاہور کے اندر رہا ہے۔ پاکستانی پاسپورٹ کا آپ کو بتا دیں پھر جو 4 مطلب پاسپورٹس میں سے ہے اور ٹاپ کیا پاکستان کے پاسپورٹ نے فرام دا باٹم۔ بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسی را نے پاکستان میں متعدد افراد کو قتل کرنے کے لیے ایک خفیہ مہم چلائی۔ نمسکار دوستوں، جیسا کہ آپ لوگوں نے کلپ میں دیکھا، پاکستان کے خیبر پختونخوا پرانت میں آتنکی سنگٹھن جیش کے لیے نوجوانوں کا برین واش کرنے والے مولانا محمد ادریس کی اگیات حملہ نے گولی مار کر جہنم پہنچا دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق یہ گھٹنا صبح منگلوار کی ہے، جب مولانا ادریس نوجوانوں کا برین واش کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا تھا۔ تبھی موٹر سائیکل سوار حملہ نے ان کی گاڑی کو نشانہ بناتے ہوئے تابڑ توڑ فائرنگ کر دی۔ اس حملے میں ان کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ پولیس نے بتایا کہ حملہ واردات کو انجام دے کر موقع سے فرار ہو گئے ہیں۔ اس گھٹنا کے بعد پورے علاقے میں ڈر اور تناؤ کا ماحول بنا ہوا ہے۔ پولیس نے معاملہ درج کر لیا ہے اور حملہ کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن چلایا جا رہا ہے۔ فی الحال حملے کے پیچھے کی وجہ صاف نہیں ہو پائی ہے، لیکن اس گھٹنا نے ایک بار پھر سے پاکستان کی سرکشا ویوستھا پر گمبھیر سوال کھڑے کر دیے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے اندر پھل پھول رہے آتنکی سنگٹھن اور ان کے آتنکیوں کے من میں ڈر اور خوف بنا ہوا ہے۔ یہ جو مناظر آپ نے دیکھے یہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک نوشیرہ کے ہیں، اور مولانا یوسف شاہ جو جمعیت علماء اسلام سمیع الحق گروپ کے رہنما ہیں، انہوں نے جب شہادت کی خبر سنائی مولانا شیخ الحدیث محمد ادریس صاحب کی، تو وہاں پہ طلباء اور اساتذہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ ایک توانا آواز، ایک امن کے لیے بلند ہونے والی آواز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا گیا۔ شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس کو آج چارسدہ میں اس وقت شہید کر دیا گیا جب وہ روانہ ہوئے تھے مدرسے کے لیے، درس دینے کے لیے۔ تقریباً صبح 7:30 بجے کا وقت تھا، بتایا گیا ہے، جب ان کی گاڑی کے اوپر حملہ کیا گیا، اور ابتدائی اطلاعات تو یہی ہیں کہ 2 موٹر سائیکل سوار آئے، انہوں نے فائرنگ کی۔ شیخ ادریس موقع کے اوپر شہید ہو گئے، اور ان کے جو گارڈز تھے پولیس اہلکار 2 وہ شدید زخمی ہو گئے، ان کو ہسپتال پہنچایا گیا، لیکن ہسپتال پہنچانے سے قبل ہی شیخ ادریس صاحب کی شہادت ہو چکی تھی۔ پاکستانی پاسپورٹ کا آپ کو بتا دیں پھر جو 4 مطلب پاسپورٹس میں سے ہے اور ٹاپ کیا پاکستان کے پاسپورٹ نے فرام دا باٹم ایز یوزول، جیسے کہ چلتا ہوا آ رہا ہے، کوئی ایسی مطلب انہونی نہیں ہے، لیکن باتیں اور بھی بہت ساری ہے جس پہ بات کریں گے۔ اور اس وقت جو انڈیا کا پاسپورٹ ہے اس نے 10 درجے ترقی کی ہے، 75th ان دا ورلڈ۔ اس وقت 56 کنٹریز کے اندر ان کو ویزا آن ارائیول دیا جا رہا ہے۔ اور کیا کیا چیزیں ہیں اس پہ تو بات کریں گے، لیکن پہلے ذرا پاکستانی پاسپورٹ کی بات کر لیں، پھر آتے ہیں انڈین پاسپورٹ کی بھی بات کرتے ہیں۔ اچھا، اس وقت 2026 کے سب سے طاقتور اور کمزور پاسپورٹس کی جو فہرست ہے، جو لسٹ ہے، وہ جاری ہو چکی ہے۔ پاکستان کہاں پر کھڑا ہے بالکل آپ کو بتائیں گے۔ انٹرنیشنل ادارے ہیں، مطلب
ہنری پاسپورٹ انڈیکس ہنری، تو وہ کیا کہتا ہے دنیا کے طاقتور ترین اور کمزور ترین پاسپورٹ کے سامنے جو لسٹ آئی ہے اس کے حوالے سے، اس کے تحت سنگاپور پہلے، جبکہ پاکستان کمزور ترین پاسپورٹس میں چوتھے نمبر پر موجود ہے. چلو پھر بھی ٹاپ پہ ہے، مطلب فرام دا باٹم ہی صحیح، لیکن موجود ہے. انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے ہنری پاسپورٹ انڈیکس، اور ہر دفعہ ہر سال وہ پاسپورٹ کی رینکنگ جاری کرتے ہیں. اس میں جو ابھی تازہ درجہ بندی آئی ہے اس کے مطابق دنیا کے طاقتور ترین پاسپورٹس کی فہرست جاری کر دی گئی ہے، اور ویکسٹ کی بھی جاری ہو چکی ہے، جس میں سنگاپور بدستور پہلے نمبر پر موجود ہے. ویسے لاسٹ ایئر بھی ان کا پاسپورٹ ٹاپ پہ تھا، اور سنگاپور کے جو سٹیزنز ہیں وہ وداؤٹ ویزا 192 کنٹریز کا سفر کر سکتے ہیں، جو عالمی سطح پر سب سے زیادہ ایکسس ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً دنیا کے ہر ملک میں وداؤٹ ا ویزا لیے وہ جا سکتے ہیں. ان تقریباً 199 ممالک ہیں، لیکن جو مین کنٹریز ہیں وہ سب میں وداؤٹ ویزا سنگاپورین جو سنگاپور کے سٹیزنز ہیں وہ جا سکتے ہیں. دوسرے نمبر پر 3 ممالک جاپان ہے، ساؤتھ کوریا ہے اور یو اے ای ہے. بڑی بات ہے، مطلب تینوں ممالک مڈل ایسٹ میں یو اے ای ہے، اور ساؤتھ کوریا اور جاپان تو ویسے قریب واقعہ ممالک ہیں. مشترکہ طور پر وہ دوسرے نمبر پر ہے یہ 3 ممالک، جن کے سٹیزن یا شہری جو ہے 187 ممالک تک ویزا فری رسائی رکھتے ہیں. اس کے بعد ناروے اور سوئٹزرلینڈ 185 ممالک کے ساتھ نمایاں ہے. رپورٹ کے مطابق یورپی ممالک مجموعی طور پر پاسپورٹ طاقت میں سر فہرست ہیں، جبکہ یورپی یونین کا اوسط جو ہے ایوریج جو ہے 183 ممالک تک ویزا فری رسائی مطلب ان کو ملتی ہے، جو ملیشیا اور برطانیہ کے برابر ہے. یعنی ملیشین پاسپورٹ کے اوپر بھی آپ کو 183 کنٹریز وداؤٹ ویزے کے آپ جا سکتے ہیں. یعنی یورپ کا پاسپورٹ، ملیشیا کا پاسپورٹ اور یو کے کا پاسپورٹ یہ سیم مطلب برابری پر موجود ہے. دوسری جانب کمزور پاسپورٹ کی فہرست میں افغانستان سب سے نیچے ہے، مطلب نیچے سے ٹاپ پہ افغانستان ہے، جہاں کے شہریوں کو 23 ممالک کا مطلب بغیر ویزے کے وہ لوگ سفر کر سکتے ہیں. پتہ نہیں وہ 23 ممالک کون سے ہیں. کمزور ترین پاسپورٹ میں دوسرا نمبر سیریا کا ہے، جنگ زدہ ملک ہے، ان کے پاسپورٹ کا دوسرا نمبر ہے. عراق کا تیسرا نمبر ہے. پاکستان اس فہرست میں چوتھے نمبر پر ہے. یعنی اس وقت ہم جن سے اوپر ہیں اس میں افغانستان ہے، اس میں سیریا ہے اور اس میں عراق ہے. یعنی تینوں وہ ممالک جو گزشتہ تقریباً 2 دہائیوں سے جنگ زدہ ممالک ہیں، جہاں پہ جنگ 90 سے عراق میں جنگ ہے، تقریباً اگر دیکھا جائے 20 ایئرز سے فور 2 ڈیکیڈز سیریا میں جنگ ہے،